محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں سب سے پہلے دبستان پوٹھوار اسلام آباد اور اس کے تمام منتظمین کی جانب سے جناب صاحب کتاب صاحب مرقع جناب صفدر حسین راجہ صاحب کو تہ دل سے تہنیت پیش کرتا ہوں، اور جناب ڈاکٹر محمد سلیم اظہر صاحب اور ڈاکٹر راشد حمید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت ہی خوشگوار موقع فراہم کیا کہ ہم ایک بہت منفرد موضوع پہ تقریب کا انعقاد کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے مہمانان خصوصی ہیں جناب قبلہ خالد جاوید یوسفی صاحب، جناب رشید بٹ صاحب اور میاں زاہد صاحب و دیگر جو ہمارے دوست یہاں تشریف فرما رہے ہیں، جناب حسن نواز شاہ صاحب، ساجد ہاشمی صاحب، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس تقریب میں تشریف لائیں۔ میں اتنے بڑے نامور ماہرین فن اور اساتذہ کی موجودگی میں اس موضوع پر اس طرح کی گفتگو تو نہیں کر سکوں گا، مگر میرے استاد گرامی ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب کے حکم کے تعمیل میں چند تاثرات رقم کیے ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ بہار نستعلیق تاریخی و تہذیبی داستان ہے۔ میں بہار نستعلیق سے لمس آشنا کیا ہوا ہوں کہ حروف اپنی زیبائی اور رعنائی کے ساتھ میری آنکھوں میں جلول کرنے لگے ہیں۔ الف سے وحدانیت جھلک رہی ہے، بے بسم اللہ کا نقطہ آشکار ہو رہا ہے، جیم سے جمال جبکہ ہے سے ہلاوت ٹپک رہی ہے، سین میں سکوت ٹھہر کے رہ گیا ہے، تیز توئے سے یاسین و طا کی خوشبو آ رہی ہے، جادہ حروف میں عین پر رک گیا ہوں کہ علی کے عین سے وابستہ سبھی علوم آشکار ہو رہے ہیں، جبکہ غین غفلت سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے جو دم غافل سو دم کافر کی پیغام رسانی کر رہا ہے۔ میم سے محبت اور مٹھاس نے ظاہر و باطن کو معطر و مطہر کر دیا ہے۔ اس مشاہدے کے سبب مجھے خطہ پوٹھوہار سے تعلق رکھنے والے معروف خطاط جناب صفدر حسین راجہ کی فن خطاطی کے ساتھ وابستگی اور محنت اور اخلاص پر رشک آنے لگا ہے کہ انہیں علم اور قلم کے باہمی نسبت کا ادراک اور باتوفیق راستہ عطا ہوا ہے۔ وہ ایسی روایت سے وابستہ ہوئے ہیں جس میں حروف ہرگز مان نہیں پڑتے بلکہ دیکھنے، پڑھنے اور لکھنے والوں کو روشنی در روشنی عطا کرتے ہیں۔ وہ حروف دو بدو اور رو برو مکالمہ کرنے لگتے ہیں، وہ دھنک میں ڈل جاتے ہیں، وہ مٹی اور بوباس سے جڑی خوشبو دینے لگتے ہیں، وہ حروف اس طرح فیض رساں ہیں کہ دل پھر جاتے ہیں، ماضی و حال بدل جاتے ہیں۔ میں نے بہار نستعلیق کی زیارت کی ہے تو حروف کی یہ جہات مجھ پر آشکار ہونے لگی ہیں۔ یہ سراسر توفیق ہی تھی کہ کرتاس و قلم صفدر حسین راجہ کا ایک مضبوط حوالہ بن گئے۔ وہ برسوں جادہ خوشنویسی میں مشغول رہے، اسی وارفتگی میں 6 رسوم الخط کے رنگ و آہنگ سے بہرہ مند ہوئے، لیکن خط نستعلیق میں دلچسپی ان کا اختصاص بن گئی۔ اس کوچے میں ایسے سرگرداں رہے کہ لفظ باتیں کرنے لگے۔ اسی تگ و تاز اور اشتیاق میں نادر شاہ پارے تخلیق کیے۔ اس پہ مستضاد اسالیب خطاطی میں انحرافات اور اضافات ان کی شناخت بنتے گئے۔ ان اضافات میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے حروف کے علاوہ تختیوں کی پیمائش اور میزان کی نشاندہی بھی کی ہے، جو کہ باصورت قواعد فن خطاطی اور بالخصوص خط نستعلیق کے حوالے سے صفدر حسین راجہ کی مہارت کی گواہی ہے۔ حروف کا طول و عرض، گھیر، بناوٹ اور دائرے قاری کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی نفاست اور قرینہ خط نستعلیق کی جمالیات ہے۔ صفدر حسین راجہ کا یہ کراسہ معاصر خطاطین میں نمایاں کرتا ہے۔ اس دل نشین مرکے کے ذریعے
انہوں نے مسلمانوں کا تاریخی و تہذیبی ورثہ منتقل کرنے کی کامیاب سے کی ہے اور یوں روایت سے وابستہ رہنے کے ہمارے عزم کو مستحکم کیا ہے۔ فن خطاطی کا کینوس وشال ہے، جہاں حرف حرف زینہ ہے، جسے طے کرنے کے لیے دلچسپی، لگن اور جید مسلسل کار فرما ہوتی ہے۔ اس سفر میں احتیاط کے ساتھ ساتھ جمالیات کا دامن پیش نگاہ رہتا ہے۔ یہی جمال خطاط کی تمثال بن جاتا ہے۔ وہ حروف میں ذات سے کائنات کی تصویر اتارتا ہے۔ اس کی پوروں میں کوئی طلسم کار فرما ہوتا ہے کہ لفظ غم رقم کرتا ہے تو کرتاس پہ نمی چھا جاتی ہے۔ لفظ چاندنی لکھتا ہے تو چار سو ایک سفید چادر بچھ جاتی ہے۔ لفظ ہنسی کے ہجوں سے موگرے کے پھول کھلکھلانے لگتے ہیں۔ یہ قرینہ جناب صفدر حسین راجہ کے حالیہ کراسہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ رائج میں آرات سے 2 قدم آگے بڑھے ہیں تو نستعلیق نویسوں میں ممتاز ہو گئے ہیں۔ رسوم الخط کی تحفیظ و بقا کی یہ مبارک صحیح کے سبب صفدر حسین راجہ کا نام نامی ہر زمانے کے برق پہ عزت و تکریم کے ساتھ ثبت رہے گا۔ میں ان کی خدمت میں اس دعا کے ساتھ ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح لفظ کے ساتھ محبت کرتے رہیں اور جواباً لفظ ان کی راہ میں بچھتے چلے جائیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔